اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے فرشتوں کا مشرکوں کو قید کرنا اور ان سے جنگ کرنا۔ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے جنگ بدر کے دن بہت سے گورے چٹے آدمی دیکھے جو چت کبرے گھوڑوں پر آسمان اور زمین کے درمیان سوار تھے۔ ان پر نشانیاں لگی ہوئی تھی، وہ بعد میں جنگ بھی کر رہے تھے اور کافروں کو قید بھی کر رہے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کر کے لائے۔ حضرت عباس نے اس وقت تک اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ تھے۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے مجھے قید نہیں کیا بلکہ مجھے تو ایسے آدمی نے قید کیا ہے جس کے سر کا شروع کا حصہ گنجا تھا اور اس کی شکل و صورت ایسی اور ایسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انصاری سے فرمایا، اللہ نے ایک کریم فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے بارے میں ایک لمبی حدیث بیان فرمائی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک انصاری صحابی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو قید کر کے لائے۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے قید نہیں کیا، مجھے تو اس آدمی نے قید کیا ہے جو کن پٹی سے گنجا تھا، اس کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور چت کبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب وہ مجھے مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہا۔ ان انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے انہیں قید کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارے میاں، خاموش رہو، اللہ نے ایک کریم فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بنو سلمہ کے حضرت ابو الیسر کعب بن عمرو رضی اللہ عنہ نے قید کیا تھا۔ حضرت ابو الیسر ایک پست قد آدمی تھے اور حضرت عباس قداور اور بڑے ڈیل ڈول والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الیسر سے فرمایا، اے ابو الیسر، تم نے عباس کو کیسے قید کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہیں قید کرنے میں ایک آدمی نے میری مدد کی ہے، میں نے نہ جنگ سے پہلے اسے دیکھا ہے اور نہ اب جنگ کے بعد وہ نظر آ رہا ہے، اس کی شکل و صورت ایسی اور ایسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کریم فرشتے نے اس میں تمہاری مدد کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں، ایک مشرک آگے تھا اور ایک انصاری مسلمان اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اتنے میں اس مسلمان نے اپنے اوپر کی جانب کوڑا مارنے کی کوشش سنی اور ایک گھوڑے سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے خزوم، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، آگے بڑھ۔ اس مسلمان نے دیکھا تو وہ مشرک پشت کے بل نیچے گرا ہوا تھا اور کوڑے کی مار سے اس کی ناک زخمی تھی اور چہرہ پٹا ہوا تھا اور یہ سارا حصہ نیلا ہو چکا تھا۔ اس انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس دن 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی غفار کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ میں اور میرے ایک چچا زاد بھائی ہم دونوں ایک پہاڑ پر چڑھے جہاں سے ہمیں میدان بدر اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں ان دنوں مشرک تھے اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ کسی شکست ہوتی ہے تاکہ ہم جیتنے والوں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کریں۔
ہم ابھی پہاڑ پر تھے کہ اتنے میں ہمارے قریب سے ایک بادل گزرا جس میں سے ہنہنانے کی آواز سنائی دی اور کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے خیزوم آگے بڑھ۔ یہ سن کر میرے چچا زاد بھائی کے دل کا پردہ پٹ گیا اور وہ وہی مر گیا، اور میں بھی مرنے کے قریب ہو گیا تھا، لیکن مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دشمن سے مقابلہ ہوا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے روز جزا کے مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ دشمن کے آدمی گرتے چلے جا رہے ہیں اور فرشتے انہیں آگے سے پیچھے سے مار رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے والد حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، ہم نے غزوہ بدر میں اللہ کی غیبی نصرت کی وجہ سے اپنا یہ حال دیکھا تھا کہ ہم میں سے کوئی آدمی کسی مشرک کے سر کی طرف اشارہ کر دیتا تو اس کا سر تلوار لگنے سے پہلے ہی جسم سے کٹ کر نیچے گر جاتا۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مشرک کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ میں اس پر تلوار کا وار کروں، لیکن میری تلوار کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کر زمین پر گر گیا، جس سے میں سمجھ گیا کہ میرے علاوہ کسی اور نظر نہ آنے والی مخلوق یعنی فرشتے نے اسے قتل کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بردہ حارثی رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے دن مشرکوں کے 3 سر اٹھائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا، تمہارا دایاں ہاتھ کامیاب رہا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے 2 کو تو میں نے قتل کیا اور تیسرے کی صورت یہ ہوئی کہ میں نے ایک خوبصورت خوبرو اور گورا چٹا آدمی دیکھا جس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فلاں فرشتہ تھا۔ حضرت محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گاٹھی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے انہیں پہاڑ کے دامن میں دیکھا تھا اور کافروں کی ایک فوج نے ان پر حملہ کیا ہوا تھا، اس لیے میں نیچے اترنے لگا تاکہ ان کی مدد کروں، لیکن راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نظر آ گئے تو میں انہیں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، فرشتے ان کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ کر رہے ہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں وہاں سے حضرت عبد الرحمن کی طرف چل پڑا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ مشرکوں کا لشکر جا چکا ہے اور حضرت عبد الرحمن کے چاروں طرف 7 مشرک قتل ہوئے پڑے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کا دایاں ہاتھ کامیاب ہو گیا، کیا آپ نے اکیلے ان سب کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ارطات بن عبد شرجیل اور ایک کافران 2 کو تو میں نے قتل کیا ہے، اور باقی ان 5 کو اس شخص نے قتل کیا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، وہ پیچھے سے اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ وہ آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔
حضرت جبرائیل نے ان کافروں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو ایک دم ان کے جسم پر ناخن جیسے نشان پڑ گئے جو بعد میں زخم بن گئے اور سڑ گئے، جس سے ان میں بدبو پیدا ہو گئی اور اس وجہ سے کوئی بھی ان کے قریب نہ جا سکا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی یہ لوگ جو ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تو یہ ہنسنے والے اور مذاق اڑانے والے کافر ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، ابو زعمہ جو کہ قبیلہ بنو اسد بن عبد العزیٰ میں سے تھا، حارث بن عبد السہمی اور عاصی بن وائل تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کافروں کی شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے یہ لوگ دکھا دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ولید بن مغیرہ دکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید کے بازو کی بڑی رگ کی طرف بس ایک اشارہ ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی سر کا انتظام کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حارث بن عبد السہمی دکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کچھ کیا تو ہے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کا انتظام کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصی بن وائل دکھا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کچھ کیا تو ہے نہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کا انتظام کر دیا۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ کا یہ ہوا کہ وہ قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو اپنا تیر چھیل رہا تھا۔ وہ تیر ولید کے بازو کی بڑی رگ کو لگ گیا، جس سے وہ رگ کٹ گئی اور اسود بن مطلب اندھا ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں ویسے ہی اندھا ہو گیا، بعض کہتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے اترا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے بیٹو، کیا تم مجھ سے ہٹاتے نہیں؟ میں تو ہلاک ہو گیا، میری آنکھوں میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ اس کے بیٹوں نے کہا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کچھ دیر اسے یوں ہی کانٹے چبھتے رہے، پھر اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی اور اسود بن عبد یغوث کے سر میں پھوڑے نکل آئے جن سے وہ مر گیا، اور حارث بن عبدل کے پیٹ میں صفرا یعنی زرد پانی کا زور ہو گیا۔ آخر پاخانہ منہ کے راستے سے آنے لگا جس سے وہ مر گیا، اور عاصی بن وائل چلا جا رہا تھا، اس کے پاؤں میں شبکرہ نامی کانٹے دار جاڑی کا کانٹا لگ گیا جس سے اس کا پاؤں سوج گیا اور وہ مر گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی کنیت ابور معلق تھی اور وہ تاجر تھے، اپنے اور دوسرے کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے اور وہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے، انہیں راستے میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا۔ اس نے کہا، اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو، میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس صحابی نے کہا، تم نے مال لینا ہے وہ لے لو۔ ڈاکو نے کہا، نہیں، میں تو تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا، مجھے ذرا مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا، جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعا 3 مرتبہ مانگی،
یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعالا لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام وملك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص یا مغیث وغثنی، اے بہت محبت کرنے والے، اے بڑے عرش والے، اے ہر اس کام کو کرنے والے جس کا تو ارادہ کر لے، میں تیری اس عزت کے واسطے سے جس کو کوئی مانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تیری اس بادشاہت کے واسطے سے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور تیرے اس نور کے واسطے سے جس نے تیرے عرش کے تمام کونوں کو بھرا ہوا ہے، یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس ڈاکو کے شر سے بچا لے۔ اے فریاد رس، میری فریاد کو پہنچ۔ تو اچانک ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جسے اٹھا کر اس نے اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیا ہوا تھا۔ اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا، پھر اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا۔ تاجر نے پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ اس نے کہا، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کڑکڑاہٹ سنی۔ جب آپ نے دوبارہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا، یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دے۔ پھر اس فرشتے نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنا قصہ اس طرح سنایا کہ میں نے طائف میں ایک آدمی سے کرائے پر خچر لیا۔ کرائے پر دینے والے نے یہ شرط لگائی کہ وہ راستے میں جس منزل پر چاہے گا مجھے ٹھہرائے گا۔ چنانچہ وہ مجھے ایک ویرانے کی طرف لے کر چل پڑا، اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا، یہاں اتر جاؤ۔ میں وہاں اتر گیا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں قتل ہوئے پڑے ہیں۔ جب وہ مجھے قتل کرنے لگا تو میں نے کہا، مجھے ذرا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا، پڑھ لو، تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی نماز پڑھی تھی لیکن نماز سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو میں نے کہا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو اس نے ایک آواز سنی کہ اسے قتل نہ کرو۔ وہ ایک دم ڈر گیا اور اس آواز والے کو تلاش کرنے گیا تو اسے کوئی نہ ملا۔ وہ واپس آیا تو میں نے اونچی آواز سے کہا، یا ارحم الراحمین۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اچانک گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک نیزہ تھا، اس نیزے کے سر سے آگ کا شعلہ نکل رہا تھا۔ اس سوار نے اس کو اس زور سے نیزہ مارا کہ پار ہو کر کمر کی طرف نکل آیا اور وہ مر کر زمین پر گر گیا۔ پھر مجھ سے کہا، جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تھا تو اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا۔ جب تم نے دوبارہ پکارا تو میں آسمان دنیا پر تھا۔ جب تم نے تیسری بار پکارا تو میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے کہ اگر ہمارا یقین اللہ پر ہو تو اللہ تعالی کہیں پر بھی، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی سختی کے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اپنا غیبی مدد ہمارے لیے ضرور بھیجے گا۔ لیکن اس کے لیے یقین اور ایمان ہونا ضروری ہے کہ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، ہمارا ایمان ہو کہ ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ہماری دعائیں آج قبول کیوں نہیں ہوتی؟
کیونکہ ہمارے پیٹ حرام سے بھرے ہیں، ہمارا کاروبار حرام طریقوں سے ہے، ہم اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کام میں ہم حرام ملاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری وہ حلال روزی حرام ہو جاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے وہ سارے پیسے، یعنی ہم اس پہ بزدل بھی بن جاتے ہیں اور ہمارے وہ پیسے ہمارے کام نہیں آتے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جو بچے ہیں وہ ان پر عیش و آرام کرتے ہیں، لیکن ہماری طرف ان کا کوئی توجہ نہیں ہوتا، بالکل بھی ان کا توجہ ہماری طرف نہیں ہوتا کہ یہ کمائی کس کی ہے، اور وہ اس پر اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، جس کا گناہ ہمیں قبر میں آ کر رہتا ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، ہم اپنی روزی کو حلال کریں، اپنے کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اپنے زکوٰۃ جو ہمارے اوپر یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسے ادا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کہیں پر بھی ہمارے پاس آ جائے۔ آسمان کے دروازے ہمیشہ کھلا رہتے ہیں، دعا ہر کسی کی آسمان تک جاتی ہے، لیکن جب دعا کرنے والے کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جس کے اعمال اچھے ہو، جس کے اعمال اللہ کو پسند ہو، وہ دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ جس کے اعمال اللہ کو پسند نہ ہو اور وہ دعا کرنے والا اللہ کا مجرم ہو، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ دعا واپس لے جا کر اس کے منہ پر مار دو، اور وہ دعا واپس آ کر ہمارے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے جو واقعہ تھا، جس کو میں نے بیان کیا، آپ لوگوں نے سن لیا کہ صحابہ کرام کی کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے، موت بہت ہی قریب ہے۔ اللہ ہم کو ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین۔